ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق. غصے میں کہہ دیا, پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہوں کی کرو طلاق تو کیویں بچاں, کیونکہ خانوال پر بھی اس کی حکومت تھی. تو اس نے علماء اکٹھے کیے, بھائی کوئی راستہ بتاؤ. انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی, ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں, اتنا بڑا ملک, کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں. تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے, کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے, غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے. ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا, ان کو بلایا گیا. ایک واقعہ بڑا مزدار ہوا. غریب آدمی تھے, گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے, یہ ناجائز تجاوزات شروع سے. ایک یہودی طاقتور تھا, اس نے اپنے گلی روک لی, گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی. تو ابو یوسف اس کے پاس گئے, یار ہم غریب لوگ ہیں, ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو. تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں, جدہ تو پالکی تے چڑھتے آئے ہو نا تو میں راہ کھول دے سا, حالی جا کام کر. چوتھا 5واں دن, ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ. ابو یوسف آئے, کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق. اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے, تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, مسجدیں اللہ کی ہیں, مسجدیں اللہ کی ہیں. ہائے ہارون رشید اتنا خوش ہوا, انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات, اور اس نے کہا پرچہ لاؤ. آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے. اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف. پھر اعلان کیا 1 لاکھ درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے. پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے. پالکی آ گئی, بیٹھو. 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ. جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگا میاں ایتھے رکھ چھڈو, پالکی اتھے رکھوا لی, آپ پیچھے بیٹھے رہے. او یہودی سدو. یہودی آیا, آگے شاہی غلام, شاہی پالکی, وہ تو پیر کمڑ لگ گئے. تو قریب آیا, ویکھے نا ہوں میں پالکی چ آ گیا, ہوں ساری گلی دا راہ سیدھا کر دے. اس نے کہا میں سیدھا کر دینا, میری جان بچ جاوے. مسجدیں تو اللہ کی ہیں, تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں. آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں, ہر جگہ سجدے کرو, نمازیں پڑھو, ہر ایک کو گلے لگاؤ, پیار کرو. جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو, توبہ بھی کر لو. سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, دیانت سے کام لینا, دھوکہ نہ دینا, انصاف کرنا, ظلم نہ کرنا, محبت سے رہنا, نفرت سے نہ رہنا. کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا, کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو, یہاں بھی معاف, آگے بھی معاف. تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہے. احباب جمع ہے, میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں. آپ میرے عزیز ہو, میرے برخوردار ہو, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں, اجتماعی توبہ کریں. جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں. حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی. حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی, اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے, یہاں سے آیا کرتا ہے. حکمران نافذ کر دیں. کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا خانوال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی. تو بھائیو آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو, توبہ کرتے ہو, توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو, آپ کو توبہ مبارک ہو. آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ, ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا, جھوٹ بھی نہیں بولنا, ظلم بھی نہیں کرنا,
دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، بٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا۔ جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ نا، جس سے لڑے ہو نا جاتے ہی صلح کر لینا، جس سے لڑے ہو جاتے ہی صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ کرو گے صلح نا؟ صلح کرو گے؟ اور خاص طور پر اگر بیوی سے لڑائی ہے نا تو جا کر اس کی محنت کر لینا۔ ایک آپ کو عجیب فضیلت سناؤں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اچھے نیک پاک گھرانوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو اسے صلح میں بدلو، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا ورنہ ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اور آپس میں محبت سے رہنا کہ یہ پھر زندگی اللہ بدل کے جنت میں جب لے جائے گا تو پھر لڑائیاں بھی ختم، جھگڑے بھی ختم، موت بھی ختم، پیشاب پخانے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، فساد ختم، موت ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، رنج ختم، غم ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم۔ ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر بیگم اپنے خامد سا جنت میں ملکہ ہوگی۔ اور یہ 5 فٹ کے قد سے ہم کیا مزہ لے سکتے ہیں، کیا لذت لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت، جنت کی حور کا قد 130 فٹ بنایا ہے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ؟ تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کا کر دے گا، 130 فٹ کا قد ہوگا، مشک عنبر زعفران کافور کی بارش ہوگی۔ جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے۔ میرے رب کی قسم، سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں۔ 100 جوڑے پہنے گی، تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، اور اس کے 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے، اتنا بڑا لباس اس کا ہوگا، اور اس لباس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے 3 میل 30 میل برابر ہے، 1 جوڑا 100 جوڑا برابر ہے۔ آپ بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے، اور نہ اتارنا آپ کے ذمے نہ پہننا آپ کے ذمے، آپ خالی ارادہ کرو گے اور اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کے جسم پر زیب تن کرے گا۔ بس ایسے ایک بجلی کی چمک ہوگی اور اگلے 100 گئے اور نئے 100 پہنے جائیں گے، داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف مونچھیں ہلکی ہلکی اور سر کے بال یہاں گردن تک، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کی شکل پر حسین و جمیل، قد آدم علیہ السلام کا 130 فٹ، دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، زبان داؤد علیہ السلام کی شیریں سریلی، اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے اخلاق کے بادشاہ اور سارے اخلاق کے انتہا پر، اور سرخ و سفید رنگ، نیم گھنگریالے بال، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کھائے پاخانہ نہیں، پیے پیشاب نہیں، جنت کی اس حور پر یہ خانے وال کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں کالے حبشیوں میں سناتا آیا، یہ جو افریقہ گیا تھا، کہ میرے نبی نے کہا کالا مسلمان، ضروری نہیں کہ حبشے میں ہو، خانے وال میں ہی رہتا ہے، کالا ہے، عورت ہے کالے رنگ کی ہے، مسلمان مرد ہے کالے رنگ کا ہے، اللہ جنت میں ان کو ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا حسن دکھائی دے گا۔ تو بھائیو، کھانے پینے کے مزے آگے ہیں، رہنے کے مزے آگے ہیں، یہاں محبت سے دن گزار دو، نفرتوں کی آگ بجھا دو، ٹھیک ہے؟ پیار محبت سے رہو۔ جو مجمع میں انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی غفلت ہے کسی میرے بھائی میں کہ نماز میں سستی ہے یا بالکل ہی نہیں پڑھی جا رہی یا 1-2 پڑھی جا رہی، تو آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، گندم آ رہی ہے، عشر ادا کرو، 100 من میں 5 من غریب کا، 95 من تمہارا، زکوٰۃ ادا کرو، 1 لاکھ میں 97.5 تمہارا، 2500 غریب کا، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، آپ کا مال پاک، آپ کی فصلات پاک، اور اس طرح
جیسے زمیندار آج کل خوار ہو رہے ہیں، نہ گندم بک رہی ہے، نہ چاول بکے، نہ آلو بک رہے ہیں، یہ خواریاں نکل جائیں گی اگر زمیندار عشر ادا کریں اور زکات مالدار زکات ادا کریں۔ پر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغا بازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ کھل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تن تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت میں آ کے دبوچا تو تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات
زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالم کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کاری رات اور اس کاری رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے۔ ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کب آتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دعوت تحصیلات ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان۔
پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کې سره بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کی لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. تو میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانا دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ. اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمن بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ یا محمد او ہمارے نانا آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنة للمتقین. قل صراط آیا ان منکم الا واردها ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا.
میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب دار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو، سن لو، سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ بکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، بکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا،
باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھری رہ جائیں گی، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، سائل ہوں۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو چلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر شہین ابا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دمنے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ ہاں تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو۔ یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور ادم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا۔ میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔
جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو مڑاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے. جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے. ہائے ہائے، تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا. ہائے، اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو. کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی پھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا. نفسی، میری جان میری جان. ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادھر شیش کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادریس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. نوح ابراہیم کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہود و صالح کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی. موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی. تم بولو، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات. ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے. اس کی چھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا. یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے. تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تم کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا. یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا. یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت. میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ. کون سا انقلاب؟
جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا یہ نادانی ہے، جہالت ہے. کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس. ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ. اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مردوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو. یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے. یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے. میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزرے. دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا. ایسے ہی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے